بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق کی چھوت کا علاج۔ یہ بیماری سخت ترین ہے۔ اس میں مریض کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اس کے پاس آتا ہے اور خواب میں اس کے ساتھ ازواجی تعلقات کرتا ہے اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے وہ بیدار ہے۔ اور سب سے ہلکا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بیوی کی مانند چھیڑ چھاڑ کر کے دل لگی کرتا ہے، اور جب یہ صبح اٹھتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں اٹھتا ہے۔ اور اس سے بھی ہلکا ترین یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو عریاں اشخاص نظر آتے ہیں اور مریض کثرت احتلام کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر مرد ہو تو اسے بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اگر مریض عورت ہو تو اسے خاوند سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ شادی شدہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صورت خاص طور پر اس وقت ہوتی ہے جب دونوں میاں بیوی ازواجی تعلقات کی رغبت رکھتے ہوں، اور ایسا مریض علیحدگی اور تنہائی پسند کرتا ہے اور سینہ میں تنگی محسوس کرتا ہے، اور یہ معاملہ اسے عصر کے بعد زیادہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی تبدیلیاں مریض میں رونما ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاج کے لیے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر مریض کے اوپر کسی نے تعویذ کے ذریعے جادو وغیرہ کر رکھا ہے اور وہ تعویذ اس مریض کو کہیں سے حاصل بھی ہو جاتا ہے، مل بھی جاتا ہے، تو اس تعویذ کے اثرات کو کیسے زائل اور ختم کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ ایک دوسری ویڈیو جس کا تھمبنیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مریض کے اوپر تعویذ بھی نہیں کروائے گئے اور اس کو کہیں سے تعویذ ملے بھی نہیں ہیں اور اس کے اوپر وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں جو ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائے گئے ہیں، تو اس صورت میں مریض کو صبح و شام مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت 1 سے لے کر 5 تک پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 24 صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، جو یہ ہیں: اور اس عورت نے ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہ کیا، اس نے اپنے رب کی نشانی دیکھ لی تھی، اسی طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ چوتھے نمبر پر سورۃ النور کی درج ذیل آیات 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورہ ہے، ہم نے اسے اتارا ہے اور اسے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ زانیہ اور زانی، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے قانون میں نرمی نہ آئے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت ایمانداروں کا ایک گروہ حاضر ہونا چاہیے۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرتی ہے، یہ ایمانداروں پر حرام ہے۔ 5ویں نمبر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 6 نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں، 7ویں نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ مزید سنن ترمذی اور بخاری میں موجود یہ اذکار صبح و شام اور عصر کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دہرائے جائیں۔ میں اللہ کے تمام ہونے والے کلمات کے ساتھ اس کے غضب سے، اس کے عقاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور ان کے حاضر ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کے تمام ہونے والے کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔
ناظرین اکرام، ان اذکار کے ساتھ مریض سیاہ کستوری لے اور یہ دم پڑھتے وقت جو ہم نے بخاری اور ترمذی میں بتائے ہیں ان کو پڑھ کر کستوری کے تیل پر پھونک مارے، اور جب سونے کا ارادہ کرے تو اس تیل کے چند قطرے اپنی ہتھیلیوں پر رکھے اور اس کو مل لے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو لگائے، پھر اپنے چھاتی کے دونوں نشانوں پر لگائے، پھر بغلوں پر لگائے اور پھر ناف کے نیچے اور اوپر لگائے۔ مریض مسلسل 3 ہفتے یہ کرے، اللہ کے حکم سے خیر نظر آئے گی اور بہتری ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ صدقہ سے بیماریوں کا علاج مگر کیسے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔